کرتی ہے ہماری تلوار، پہلے ہم سامنے تحریک اما رکھتے ہیں تو مول سجدوں کے لیے لیتے ہیں مقتل کی زمین، بھائی ہم جبھی غیر کی مٹی پہ کہاں رکھتے ہیں؟ مول سجدوں کے لیے لیتے ہیں مقتل کی زمین، ہم جبھی غیر کی مٹی پہ کہاں رکھتے ہیں؟ آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت جناب شمول علی درویش صاحب کی خدمت کی قصیدہ علامہ ناصر عباس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فطر السماوات العلى والأرضين السفلى هو الذي أنزل الصحف على إبراهيم وموسى من المرسلين والأنبياء وبين فيها سبل الرشد والهدى ثم الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الذي كان يتلو صحفا مطهرة وعلى خليفته وكاتب وحيه علي المرتضى عليه السلام وعلى زوجته فاطمة الزهراء سلام الله عليها المحدثة الصديقة الكبرى وعلى أولادهم النجباء لا سيما بقية الله الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر الوارث والمحافظ للصحف السماوية والمصحف فاطمة ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من المخالفين الناكثين والقاسطين والمارقين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صلوات الله تاجدار انبیاء کے دیوانوں، والی نجف کے مت والوں، حسین پہ رونے والوں، عباس کے ماتم داروں، سواران حجت کبریٰ، سورہ احزاب کی مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس بی بی کے فضائل و مصائب کا تذکرہ ہونا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات بے خبر ہے، کوئی نہیں جانتا کہ حسین کی ماں کیا ہیں، کسی کو بھی معرفت نہیں ہے، اگر ہے بھی تھوڑی بہت تو اپنی استطاعت کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے میں ایک بات بیان کرتا چلوں کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے
امام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی خلقہ وفاطمۃ حجت علینا. امام فرماتے ہیں کہ ہم سب سارے امام تم سب پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہے. اب خود سوچئے کہ حجت خدا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب حجت ہیں اللہ کی مخلوق پر، بقیہ سب محجوج ہیں، لیکن ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہیں. یوں ہی نہیں کہا گیا ہے ام ابیہا، یوں ہی نہیں کہا گیا، یوں ہی رسول تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور رسول کی تعظیم میں 1,23,999 انبیاء کی تعظیم ضم تھی. اللہ عز و جل تمہیدی جملوں کو چھوڑتے ہوئے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، آیت ہے، روایت نہیں ہے. مسلمان غور کریں اسی آیت پر کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو شخص بھی کوئی بھی ہو جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، کیا ہوگا خدایا؟ کہا کچھ نہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل ویلا کا مجمع ہے کہ رسول کو اذیت کیسے پہنچی، اللہ کو کیسے پہنچی. حدیث نبوی ہے، سرکار فرما رہے ہیں، حسنین کے نانا فرما رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو جب یہ سرکار کی حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی کہ اب زمانہ ڈھونڈے، کتاب کی تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہوا پڑھے، آگے بڑھے، دیکھے کہ کس نے فاطمہ کو اذیت دی، کس نے رسول کو اذیت دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہ لوگ ہیں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ حجت کبریٰ کے چاہنے والوں، یہ مقدر ہے تمہارا، دھنی ہو مقدر کے کہ اس بی بی کی محبت میں اس فرش پر آئے ہو. بلکہ میں مومنوں اور میری مائیں بہنیں مومنات، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ اس جو میں یہ تذکرۃ المصائب سے ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا مولا فلاں مجلس میں آیا، فلاں نہیں آیا. امام نے کہا کیا تو سوچتا ہے، توجہ رہے، تو سوچتا ہے کہ تو مجلس میں آتا ہے؟ کہا مولا میں سمجھا نہیں. یا ابا عبداللہ بتائیے پھر مجلس میں کیسے آنا ہوتا ہے؟ کہا جب کہیں بھی میرے دادا حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو حسین کی ماں میری دادی فاطمہ جا کر مومن کے دروازے پر دقل باب کر دیتی ہیں کہ آؤ میرے حسین کا فرش بچھنے جا رہا ہے. تب انسان آتا ہے اس فرش پر. جی یہ آپ خوش نصیب ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اذیت دی، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے بنائے گا نہیں، تیار رکھا ہوا ہے. دردناک عذاب. امام فرماتے ہیں امیر کائنات نے اپنے اصحاب کو تسلی دینے کے لیے فرما دیا تھا یاد رکھو گھبراؤ مت، جو آگ لگائی گئی ہے نا، میرا جب آخری فرزند دنیا میں آئے گا اسی آگ کو پھر ابھارے گا. اور اس آگ میں کہ جس آگ کو جلانے کا مقصد ہی یہ تھا، صرف بیعت علی مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ علی سے بیعت بھی لیں اور علی، فاطمہ، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم سب کے سب کو نظر آتش کر دیں.
کہا پھر میرا فرزند آئے گا، اسی آگ کو روشن کرے گا اور اس میں جبت اور تابوت کو جلائے گا، تو ان کے لیے تو عذاب۔ لیکن اب جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، جو اس بی بی کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ان کے لیے صلہ کیا ہے جو سننے آئے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت مواطن ایسرها الموت والقبر والصراط والمیزان والمسئلۃ والمحشر۔ رسول فرماتے ہیں اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی۔ ان 100 مقامات میں سے سب سے آسان مقامات جو ہیں ان میں کا پہلا نام جو ہے وہ ہے موت۔ موت کے وقت آسانی ہوگی جو فاطمہ سے محبت رکھے گا۔ آگے والقبر، قبر میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں والصراط، پلے صراط پر اس کے لیے آسانی ہوگی۔ والمیزان، میزان میں اعمال تلنے کے وقت آسانی ہوگی۔ والمسئلہ، پوچھ سوال کے وقت آسانی ہوگی، چاہے منکر نکیر کا سوال ہو یا خالق کا مخلوق سے محشر میں سوال ہو۔ والمحشر، اور میدان محشر کے اندر فائدہ دے گی محبت میری بیٹی فاطمہ کی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اور سرکار نے سلمان کو بتایا، کیا بتایا؟ میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر، 100 مقامات جو مشکل ترین ہوں گے وہاں آسان بنا دے گی، کہ وہاں سے آپ کو کوئی مشکل مسئلہ ہی نہ ہوگا، آگے بڑھ جائیں گے۔ جن کا پہلا موت ہے، جبکہ کائنات کی سب سے مشکل ترین چیز کا نام موت ہے، مگر فاطمہ کی محبت نے فاطمہ کے چاہنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کیوں موت آسان ہے؟ سنیے گا، اس لیے صرف چاہنے والوں کے لیے۔ خلق الحیات من ولایت علی بن ابی طالب، رسول کا فرمان ہے، رسول فرماتے ہیں کہ خلق الحیات من ولایت علی بن ابی طالب، اللہ نے زندگی کو خلق ہی علی کی ولایت سے کیا ہے اور موت کو انکار ولایت سے کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے، جو ولایت علی کو مانتا ہے، جس کے فؤاد میں علی کی ولایت ہوتی ہے، جو فاطمہ کی عصمت کو مانتا ہے، جو فاطمہ کے بچوں کی ولایت کا قائل ہے، مانتا ہے، موت اس کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ولایت ہے تو یہ جانے والا مردہ نہیں، زندہ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ساری کائنات میں آپ کا مسلک، آپ کا مذہب ایک ایسا ہے کہ اپنے جانے والے کو مردہ تصور نہیں کرتا، بلکہ قبر میں نکالنے کے بعد کہتا ہے اسماعیل فہم سن اور سمجھ۔ صلوات پر محمد مولا محمد۔ یا رسول اللہ، موت کو کس سے خلق کیا ہے؟ کہا موت کو انکار ولایت سے خلق کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جن کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، فاطمہ کی ولایت نہیں ہے، حسن کی ولایت نہیں، حسین کی ولایت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب لا تسمع الموت، تم موت کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ وہ چل پھر رہے ہیں۔ گویا جن کے پاس ولایت نہیں ہے انہیں اللہ چلتی پھرتی لاش کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ منکر ولایت ہے، یہ مقر ولایت نہیں ہے، انہوں نے ولایت کا انکار کر دیا ہے۔ دوسرا موقع کس چیز کا ہے؟ قبر میں آسانیاں۔ لیکن اب چونکہ موت کا میں نے تذکرہ کیا نا، رسول کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے جو محبت کرے گا موت آسان۔ کیوں؟ وزیر کون ہے؟ سلطنت عیدیت کا سلطان کون ہے؟ محمد۔ محمد تو حکومت چلاتے نہیں نا، حکومت وزیر چلاتا ہے نا۔ اور سلطان بھی زہرا کا بابا، اور وزیر کون ہے؟ شوہر۔ تو ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ پہ فاطمہ کے چاہنے والوں کی قدر ہے نا، اور اللہ خود ناز اٹھا رہا ہے۔ حارث حمدانی سے کہا، میرے امام اول امیر کائنات امیر النحل فرماتے ہیں، شاہ نجف کہتے ہیں اے حارث، ہر جانے والا چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے شمال ہو، چاہے جنوب ہو، ہر جانے والا، توجہ ہے آخری فرد تک، جملہ ضائع نہ ہو، میرا نہیں ہے، آپ کے
امام اول کا ہے، شاہ نجف کا ہے، فرماتے ہیں حارث دنیا سے جانے والا، چاہے ہمارا اپنا ہو چاہے پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو کوئی بھی ہو، شمال مشرق مغرب کسی بھی کائنات کے چار داغ عالم کی جہت سے کہیں سے بھی اٹھے، دنیا سے جب جاتا ہے جب تک مجھے نہیں دیکھ لیتا تب تک دنیا سے نہیں جاتا۔ حارث نے کہا مولا کیسے دیکھتا ہے؟ کہا جیسے تو مجھے روبرو دیکھتا ہے اسی طرح سے جانے والا بھی دیکھتا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر حارث نے کہا سرکار یہ تو بتائیے کہ دوست دیکھے بات سمجھ میں آتی ہے، اپنی زیارت دشمن کو کیوں کرواتے ہیں؟ دشمن کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ امیر کائنات نے مسکرا کر کہا یا حارث، اے حارث، ان کانا مومنن یبشرہ وان کانا منافقا یلعنہ، کہا میں مومن کے سامنے آتا ہوں، دوست کے پاس آتا ہوں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے بشارت دیتا ہوں میری محبت میں بڑے دکھ اٹھائے بڑے تانے سہے، کہیں کافر کہا گیا کہیں غالی کہا گیا کہیں لافظی کہا گیا کہیں بدعتی کہا گیا، اب آج کے بعد سے وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ مولا بات سمجھ میں آ گئی، اب دشمن کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ کہا وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا جَلَوْنَهُ، کہا دشمن کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بہت غرا چکا مجھ پر اور میری اولاد پر، دیکھ یہیں سے اپنا ٹھکانہ جہنم ہے، تجھے تیرے سرداروں کے ساتھ ملحق کر رہا ہوں۔ سلام علیہ محمد اللہ۔ آپ کو وہ کہتا ہوں آپ کی سماعت کو مولا سلامت رکھیں۔ موت کے وقت دیکھا نا کتنی آسانی رہی، کیوں کیا سرخاب کے پراب میں لگے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ حب و فاطمہ رسول کی بیٹی سے محبت کرتے ہو، ان کے بچوں سے محبت کرتے ہو، مرکز بی بی کی ذات ہے نا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، بی بی کی ذات کو مرکز رکھا نا، اسی لیے تو رسول کہہ رہے ہیں یہ جو جتنے صلے مل رہے ہیں، اور حدیث سرکار کی الا ومن احب علیا غارتہ الملائکۃ وصافۃ الانبیاء، جو علی کی محبت میں دنیا سے اٹھ جاتا ہے ملائکہ اس کی زیارت کو آتے ہیں، انبیاء اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے آدم سے عیسیٰ تک سے، چونکہ ہم جیسا گنہگار ہوتا ہے نا، انبیاء سے پوچھتا ہے کہ آپ سب مصافحہ کر رہے ہیں، میرے لیے شرف کی بات ہے، یہ میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کہ شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں، ہم سب کر رہے ہیں کیونکہ اے مومن آج تیری وجہ سے ان 13 معصوموں کی اکٹھے زیارت ہو گئی، ورنہ یہ الگ رہتے ہیں ہم الگ رہتے ہیں۔ مومن کی وجہ سے انبیاء زیارت کر رہے ہیں۔ پھر معاملہ قبر کا آتا ہے، بل قبر اے سرو الموت بل قبر، میری بیٹی فاطمہ کی محبت جو مشکل ترین مرحلہ قبر کا ہوتا ہے آسان کر دیتی منزل کو۔ اب آسان کیسے ہوتی جانتے ہیں؟ آسان ایسے ہوتی ہے، دو معنی، مومن کو قبر میں آپ نے لٹا دیا، چلے آتے ہیں نا، آخری تلقین ہو جاتی ہے، پڑھنے والا بھی چلا آتا، اس کے بعد نکیرے آتشی گرز لیے ہوئے آتے ہیں، قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور ادھر ایک خادم نوری آتا ہے، کرسی رکھ کے چلا جاتا ہے، مومن کے سرہانے امیر کائنات آ کر تشریف رکھتے ہیں اس کرسی پر، اور اس کے بعد نکیرین روح کو داخل کرتے ہیں، داخل کرنے کے بعد اسے اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر محبت ہے تو امیر کائنات ڈانٹتے ہیں، آہستہ سوال کرو، دیکھ نہیں رہے ہو موت جیسی تلخ شے کا پیالہ پی کر آ رہا۔ دیکھیے یہ بہانہ ہے، بہانے سے گناہوں کو بخشا جاتا ہے۔ علی والوں آہستہ سوال کرو،
موت جیسی تلخ شے کا پیالہ پی کر آ رہا ہے، کون سا تیرا مشکل سوال ہے؟ اب یہ بتا دے گا اللہ جل جلالہ ربی۔ اب کون سا کوڑ مغز ہے کہ سننے کے بعد بھی نہ بتا پائے؟ یہ مشکل کشائی ہو رہی ہے، مومن نے بتا دیا۔ دوسرا سوال، من نبیو، بھلا تیرا نبی کون ہے؟ تیرے مولا ڈانٹتے ہیں، آہستہ پوچھو۔ عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب کو چھوڑ کر آیا، پہلا دن یا پہلی رات، کوئی مشکل سوال نہیں، ابھی بتا دے گا یہ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بتا دیا مومن، ابھی کیا ہو رہی؟ مشکل کشائی ہو رہی، مشکل کشائی ہو رہی۔ اب جیسے ہی پوچھا من ولیو یا من امام کا، تیرا امام کون ہے، تیرا ولی کون ہے؟ تو صاحب کرسی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پانچویں امام سے پوچھا مولا آپ کے دادا کرسی چھوڑ کر اب کیوں چلے گئے؟ کہا جو علی ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی منزل تک مشکل کشائی کر رہا ہے، اسے یہ جاننے کا حق ہے کہ جس کی میں مشکل کشائی کر رہا ہوں یہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں۔ لیکن تنہا ابھی بھی نہیں چھوڑا، ادھر گئے، ادھر نکیرین نے کہا اور ٹھپ بتا، عملوں کا حساب تو باقی ہے، ابھی جائے گا کہاں؟ ڈانٹ پڑتی ہے، یجیء النداء من عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے پاس سے ندا کی، یا ایھا الملکون ما تفعلون، اے فرشتو کیا کرنا چاہتے ہو تم میرے مومن بندے سے؟ تم کیا سوچتے ہو میرا ولی علی کرسی چھوڑ کر چلا گیا تو تم آزاد ہو گئے ہو؟ علی کا شیعہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ معبود عملوں کا حساب دیکھ، سیاہ نام عمل ہے۔ آواز خدا آتی ہے اما تنظران الی کفنہ، ذرا اس کے کفن کی طرف تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ فرشتے دیکھتے ہیں علی کے 40 شیعوں کی گواہی لکھتے ہیں نا، اب شہید اب ایمان ہے، اب تو کہتے ہیں معبود اس میں تو علی کے 40 شیعوں کی گواہی لکھی ہے۔ آواز قدرت آتی ہے فرشتوں تم 2 کی گواہی مانو یا علی کے 40 شیعوں کی گواہی مانو؟ یجیء النداء من عند اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الملکون ما تصلون۔ دوسری روایت، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ معبود عملوں کا حساب باقی ہے۔ نک کے سراؤ سے کو مواعظ عبدی، اپنے سروں کو جھکاؤ میرے مومن بندے سے تمیز سے بات کرو۔ آپ حیران ہوں گے نا، چونکہ گنہگار شیعہ حیران ہوتا ہے کہ اتنے ہمارے ناز و نخرے کیسے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے اللہ نے برداشت کیے ہیں، ورنہ ہم بھی جہنم چلے گئے ہوتے اگر ان کی ولایت ہمارے پاس نہ ہوتی تو۔ ہاں کیا کہا؟ نک کے سراؤ سے کما، معبود ہم سر کو کیوں جھکائیں؟ یہ خاکی ہے، گنہگار ہے، اور ہم نوری معصوم، ہم کیوں سر کو جھکائیں؟ مکالمہ چل رہا ہے، آواز قدرت آتی، کیوں اس کے باپ آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا؟ وہ بھی تو خاکی تھا معبود، مگر وہ معصوم بشر تھا اس لیے سجدہ کیا تھا، یہ گنہگار بشر ہے۔ آواز قدرت آتی ہے فرشتوں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ان کانا جسمہ خاطئا مذنبا مزین ولکن قلبہ طاہرا مطہرا نورا۔ اے میرے فرشتوں اس کا جسم گنہگار ہے، اس کا جسم خطا کار ہے، ذرا اس کے دل کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، نور ہی نور ہے۔ معبود فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھتے معبود آخر اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کے سامنے سر کو جھکائے، اس کے دل میں کون سا نور ہے؟ آواز قدرت آتی ہے کچھ نہیں فرشتوں، فی قلب ہی ولایت علی بن ابی طالب۔ قلب میں میرے ولی اعظم ولی قاہرہ کی ولایت جو رہتی ہے فؤاد میں، اس وجہ سے ناز و نخرے میں برداشت کر رہا ہوں، غلطیاں معاف کر رہا ہوں۔ اچھا فاطمۃ حب فاطمۃ ینفع فی مئۃ موت ایسرها الموت والقبر، یہ تو چاہنے والوں کی بات ہوئی، لیکن جن کے دل میں فاطمہ یا اولاد فاطمہ کی محبت نہیں ہوتی ان کا انجام جانتے کیا ہوتا ہے؟
ان کا بھی انجام سن لیجیے۔ مومنوں، مومنات، جہاں تک میری آواز جائے، علامہ سید رضی علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا نا، جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کی ہے۔ ان کے بڑے بھائی علامہ سید مرتضیٰ علیہ رحمہ، ان کے زمانے کا واقعہ انوار خمسہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک لڑکی تھی جس کی عمر 22 سال تھی، مگر نظر 80 سالہ بوڑھی عورت آتی تھی۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہو گیا تھا کہ بھائی ہے لڑکی 22 سال کی مگر 80 سالہ ضعیفہ نظر آتی ہے۔ آخر واقعہ کیا ہے؟ کوئی کہے قبر کا کوئی حال دیکھا تھا، کوئی کچھ بہرحال علامہ سید مرتضیٰ علیہ رحمہ کا قافلہ جا رہا تھا۔ کسی نے آ کر آپ کے کان میں کہا، سرکار وہ جو لڑکی کا قصہ آپ نے سنا تھا نا، ہے 22 سال کی مگر نظر 80 سالہ آتی ہے، ضعیفہ۔ کہاں سنا تو ہے۔ کب وہ سامنے جو قافلہ جا رہا ہے اس میں وہ لڑکی موجود ہے، کیا آپ گفتگو کریں گے؟ کہاں میں اس کے منہ سے خود سننا چاہتا ہوں، اس کے زبان سے خود سننا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، کہاں